السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان میں خیر و شر کا مادہ رکھا۔ جہاں خوشی ہے وہاں غمی ہے، جہاں صحت ہے وہاں بیماری ہے، جہاں دن ہے وہاں رات ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور ہر انسان کے ساتھ دشمن بھی ہیں، اور بعض دشمن ظاہری ہیں، بعض دشمن خفیہ ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو قوت کے اعتبار سے مضبوط ہے، طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہے، افرادی قوت کے اعتبار سے مضبوط ہے، مالی اعتبار سے مضبوط ہے، روابط کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور وہ آپ کی جان کا دشمن بن چکا ہے، آپ کے مال کا دشمن بن چکا ہے، آپ کے عزت کا دشمن بن چکا ہے، آئے دن آپ کے خلاف نئی نئی سازشیں، نئے نئے پروپیگنڈے ہو رہے ہوں، اور آپ کسی بھی اعتبار سے اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں، بے بس ہو چکے ہوں، اور نہ طاقت ہے آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ جو آپ دشمن کا مقابلہ کر سکے، نہ آپ کے ساتھ افرادی قوت ہے جو دشمن کا مقابلہ کر سکے، نہ آپ کے روابط اس قدر مضبوط ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، یعنی آپ ہر اعتبار سے مایوس ہو چکے ہوں، تو ہرگز پریشان نہ ہوئیے۔ آپ یہ عمل کیجئے، چند دن اس عمل کی پابندی کیجئے، گھر بیٹھے دشمن کا تماشا دیکھیے، گھر بیٹھے دیکھیے کہ دشمن کیسے ذلیل و رسوا ہوتا ہے، گھر بیٹھے اس عمل کی پابندی کیجئے، پھر دیکھیں کہ دشمن در در کی کیسے ٹھوکریں کھاتا ہے اور اپنے وہ پروپیگنڈوں کے اندر کیسے پھنستا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ناگہانی آفات میں کیسے مبتلا ہوتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ ایسا کیجئے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دشمن کا تصور کرتے ہوئے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اور جب ہوا ابتر پہ آئیں تو اپنا یہ دایاں ہاتھ اپنے زمین پر ایسا سے جو ماریں، اور تصور یہ کریں کہ آپ کا دشمن زمین میں دھس رہا ہے، ابتر ابتر ابتر، یہ 3 مرتبہ اس کو دہرانا ہے، اور اپنا دائیں ہاتھ الٹا سائڈ جو ہے زمین پہ مارنی ہے آہستہ، اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کا دشمن زمین میں دھس رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھیں، ناغہ نہیں کرنا، پابندی سے اس کو کرنا ہے، چند دن اس کی پابندی کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ کیسے جوڑتا ہے اور اپنے کیے ہوئے سازشوں میں کیسے وہ پھنستا ہے، اور چند دن کے اندر اللہ پاک آپ کے دشمن کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔